جو نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں ان کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد، اگر وہ صاحب اولاد ہے، اگر ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ میری اولادیں بگڑے نہیں، میری اولاد شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوا نہ کھیلے، میرا بیٹا برائی والا کام نہ کرے، خود برائی کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، خود نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ بگڑے، خود برائی کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈبا رہا ہے اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ کر کے عالم بن جائے، خود اپنے آپ کو برائی کے کیچڑ میں لت پت کیے ہوئے ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا بیٹا کامیاب انسان بنے، میرا بیٹا بہترین کام کر کے زندگی آسانی والی زندگی گزارے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، وہ اچھا مسلمان ہے، وہ مومن کامل ہے جو وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے وہ خود پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے زاویے میں آپ غور و فکر کریں کہ نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ میرا بیٹا شراب پیے تو تم کیوں شراب پیتی ہو؟ جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ میرے گھر والے کے اوپر کوئی بری نگاہ ڈالے، جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو تم دوسرے کی ماں بہنوں کے اوپر بری نگاہ کیوں ڈالتے ہو؟ جب تمہیں یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں کوئی چوری کرے پھر تم دوسرے کے گھر میں چوری کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں خود یہ پسند نہیں کہ میری بہن بیٹیوں کے ساتھ میری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو کوئی لوٹے پھر تم غیر عورتوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ماں بہن بیٹی کے تماشا بناتے ہو؟ کیوں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو؟ یہیں پہ میں رک کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب انسانوں کو یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں آ کر کے کوئی برائی کرے یا میری اولاد برائی کے دلدل میں ڈوبے، پھر وہی ایک انسان برائی کے دلدل میں ڈوب رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان تو یہ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جیسا تم کھاتے ہو ویسے دوسرے کو بھی کھلانے کی کوشش کرو، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح دوسرے کو بھی زندگی گزارنے کا موقع دو، مگر ایک انسان دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے اگر بھائی ہے تو خود سکون پانے کے لیے بھائی کی گردن کو مار دیتا ہے، ایک انسان دوسرے کا سکون اجاڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے سکون مل جائے، وہ مجھے قرار مل جائے، اور یہی سوچ کر ایک انسان کبھی شراب کے قریب ہوتا ہے، کبھی جوا کے قریب ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی وہ مال حرام کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف مصطفیٰ کی یہ حدیث کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تو ایک انسان کس طرح اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے، ایک انسان کس طرح اپنے معاشرے کو اجاڑ رہا ہے۔ اور یہیں پہ رک کر کے ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ پورے گھر والے ایک جیسا زندگی گزارے، پورے گھر والے ایک ساتھ مل کر کے زندگی گزارے۔ کبھی شوہر پردیس کا راستہ اختیار کرتا ہے، پردیس جانا چاہتا ہے تو بیوی گڑ گڑاتی ہے، کہتی ہے نہیں میرے شوہر، نہیں میرے شریک حیات، دو روٹی کھا لوں گی مگر تم میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو۔ ماں بھی یہی کہتی ہے نہیں میرے بیٹے باہر مت جاؤ، غریبی والی زندگی گزار لوں گی مگر تم چھوڑ کر کے دور کہیں نہیں جاؤ۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زندگی
زندگی گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک ساتھ زندگی گزارنے کی اتنی فکر ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنے کا اس قدر خیال ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنے کا اس قدر غم ہے، ماں ہے تو وہ بھی پریشان ہے، باپ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، شوہر ہے تو وہ بھی پریشان ہے، بیوی بچے سب پریشان ہے، سب چاہتے ہیں کہ اس قدر مال و دولت آ جائے کہ سب ایک ساتھ مل کر کے زندگی گزارے، سب ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہ کر کے زندگی بسر کرے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ بیوی ہے تو متقی پرہیزگار ہے، شوہر ہے تو عیاشی میں مبتلا ہے، وہ گناہگار سیاہکار بدکار ہے، اب دنیا میں تو ایک گھر میں زندگی گزار رہا ہے، مگر قبر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ جو نیکوکار ہے وہ جنت میں رہے گا، جو گناہگار ہے وہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اگر بیوی متقی پرہیزگار ہے تو وہ جنت میں رہے گی، شوہر گناہگار ہے تو وہ جہنم میں رہے گا، شوہر اگر متقی پرہیزگار ہے تو وہ جنت میں رہے گا، بیوی گناہگار ہے تو وہ جہنم میں رہے گی، ماں باپ گناہگار ہے تو وہ جہنم میں جلیں گے، اولادیں متقی پرہیزگار ہے تو وہ تو جنت میں رہے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی وہ فکر، کہاں گیا وہ خیال، کہاں گئی وہ سوچ جو سب یہ سوچ رہے تھے کہ ایک گھر میں رہ کر کے زندگی گزارے؟ کبھی یہی فکر جنت کے بارے میں سوچ لیتے، کبھی یہ خیال جنت کے بارے میں کر لیتے، کبھی یہ سوچ جنت کے بارے میں کر لیتے کہ وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو ہم سب ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اگر باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بیٹے کو جنت میں ڈالا جائے گا تو باپ بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، وہاں اگر شوہر جنت میں جائے گا، بیوی جہنم میں جائے گی تو میاں بیوی تو الگ ہو جائیں گے، وہاں باپ جنت میں جائے گا، بیٹے اور بیٹیاں جہنم میں جائے گی تو وہاں تو سب الگ ہو جائیں گے۔ یہاں جو سوچ رہے تھے، جن کی تمنا تھی، جن کی سوچ تھی، جن کا خیال تھا کہ ایک جگہ زندگی گزاری، وہاں تو سب معاملہ درہم برہم ہو گیا، سب تو بکھیر گئے۔ تو اس طرح زندگی گزارو کہ یہاں بھی ایک گھر میں زندگی گزارو، وہاں بھی ایک جگہ زندگی گزارو، یہاں بھی ایک مکان میں زندگی گزارو، وہاں بھی ایک مکان میں زندگی گزارو۔ اور یہاں اگر ایک مکان میں زندگی گزارنے کا موقع نہ ملے تو گھبراؤ نہیں، یہاں اگر بیوی بچوں کے لیے کچھ دن کے لیے دور جانا پڑے تو چلے جانا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ یہاں 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات، وہاں کی زندگی کے سامنے یہ 50 60 70 سالہ زندگی ایک سیکنڈ کی بھی اہمیت نہیں رکھتا، ایک سیکنڈ کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہاں کی زندگی جو ہے ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے، جنت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن، حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور وہاں کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی ذرا دیکھو، ایک دن 50,000 سال کے برابر، وہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر 50-60 سالہ زندگی، 50,000 سال ایک دن کی جو زندگی ہے، اس کے سامنے ایک سیکنڈ سے بھی ایک سیکنڈ سے بھی کم اگر بتایا جائے تو اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس زندگی میں سکون پانے کے لیے انسان کس طرح پریشان رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی چوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتا ہے، کبھی عیاشیوں کے اڈے میں جا کر کے بیٹھتا ہے، کبھی ناچ گانے کی شو کو دیکھتا ہے، کبھی نہ جانے کیسے کیسے مناظر کو موبائل کے ذریعے سے دیکھتا ہے، کبھی یوٹیوب پہ گندی فلموں کو دیکھتا ہے، کبھی گوگل پہ فیس بک پہ نہ جانے کیسی کیسی برائیاں کرتا ہے۔ اور جب اس کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بہت بے چینی ہو رہی تھی، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، بہت پریشانی میں مبتلا تھا، اس لیے دل بہلانے کے لیے یہ کام میں کر رہا تھا، چین پانے کے لیے یہ کام میں کر رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر کیا
ایسے لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، ایسے لوگوں کو چین مل جاتا ہے، ایسے لوگوں کو قرار مل جاتا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے، کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا، بلکہ مزید اور پریشانیوں میں آپ ڈوب جاؤ گے۔ اس ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گا جب کوئی نوجوان بچے یا کوئی نوجوان بچہ عیاشیوں کے اڈے میں جا کر کے بیٹھے گا اور اپنی جوانی کو عیاشیوں کے اڈے میں جھونک دے گا؟ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے ماں باپ نہ جانے کس قدر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی فلاں بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں، کبھی فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں روپے وہ دوائیاں کھا لیتے ہیں تاکہ مجھے اولاد ہو جائے۔ اور جب اولاد ہوتی ہے اور جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے، جب وہ بیٹی جوان ہوتی ہے، تو ماں باپ کے ارمانوں کو وہ اس قدر کچل ڈالتے ہیں، ماں باپ کے ارمانوں کو وہ اس قدر پاش پاش کر دیتے ہیں۔ چوراہوں میں بیٹھ کر کے جب عیاش لڑکوں کے ساتھ وہ کھیل کود میں مستی میں برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس باپ کے دل سے جا کر کے کوئی پوچھے کہ اس باپ کے دل پہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اور جب کوئی جوان بیٹا کسی لڑکی کو بھگا کر جب لو میرج کر لیتا ہے، جب کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کر لیتا ہے، تو جا کر کے کوئی ماں باپ سے ذرا پوچھے تو کوئی اس ماں باپ کے دل پہ کیسا گزر رہا ہے، ماں باپ کے کتنے ارمانوں کو وہ کچل ڈالا ہے۔ جب کوئی جوان بچی غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ذرا جا کر کے خاندان کا جائزہ تو لے کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان پہ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ چلو بھر پانی میں ہم سب لوگ ڈوب کر کے مر جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی نوجوان بچوں کے دماغ میں یہ خیال آیا، کبھی نوجوان بچیوں کے ذہن میں یہ فکر آئی کہ جو ماں باپ میرے لیے نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیے، ان کے ارمانوں کو ہم نے کس انداز میں کچل ڈالا؟ مگر یہ کمی ہے ماں باپ کی بھی۔ اگر وہ دین کی تعلیم سے آراستہ کیے ہوتے، انہیں تو فکر ہے کہ میرا بیٹا بہترین کالج میں پڑھے، بہترین اسکول میں پڑھے، سبوں کو فکر ہے، ڈاکٹر بنانے کی فکر سبوں کو ہے، انجینئر بنانے کی فکر سبوں کو ہے، ماسٹر بنانے کی فکر سبوں کو ہے، وکیل بنانے کی فکر سبوں کو ہے، جج بنانے کی فکر سبوں کو ہے۔ سب خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ماسٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، پولیس بن جائے، بہترین بزنس مین بن جائے۔ سب کو یہ فکر ہے کہ میری بیٹی وکیل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مگر آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ کوئی دینی فکر کوئی نہیں کرتے، کوئی نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا اور بیٹی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈاکٹر بنانے کی فکر بعد میں کرنا، انجینئر بنانے کی فکر بعد میں کرنا، وکیل بنانے کی فکر بعد میں کرنا، جج بنانے کی فکر بعد میں کرنا۔ پہلے اپنی اولادوں کو انسان بنانے کی فکر تو کر لے، پہلے انسان تو بنا لے۔ سچا انسان جب بن جائے گا، جس بیٹی اور بیٹے کے لیے تمہیں یہ فکر ہے کہ ماسٹر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، وہی تیرا بیٹا اور بیٹی جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور دولت کے نشے میں اس قدر چور ہوتے ہیں، پراپرٹی کی لالچ اس کے دل میں اس قدر آتی ہے، کوئی پیسے سے سودا کرنا چاہتا ہے، جوان بیٹی ہے غیروں کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جوان مسلمان لڑکی ہے مگر پراپرٹی کی لالچ میں کافروں کی بستر کی زینت بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کافروں کی بستر پہ سونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کمی ہے، دین کی کمی ہے۔ اگر بچپنے میں ہم اپنے بیٹی کی گھٹی میں اسلام کی محبت ملا کر پلا دیتے، اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے، آخرت کی باتیں بچپن
بچپنے میں اگر ہم کیے ہوتے کہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مرنا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب بچپنے میں ہم آخرت کا تذکرہ کرتے، ہمیں فکر ہے، ہم وکیلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کا تذکرہ کرتے ہیں، الیکشن میں جیتنے کا تذکرہ کرتے ہیں، مالدار بننے کا تذکرہ کرتے ہیں، بزنس مین بننے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنا ایسا گھر ہے، کتنے گھر ہے جن گھروں میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہو، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں قیامت کا تذکرہ، کہیں قبر کا تذکرہ، کہیں حشر کا تذکرہ، کہیں مردوں سے سوالات و جوابات کا تذکرہ۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ نے بے شمار جگہوں پہ آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں یہ دنیا نست و نابود ہونے کا تذکرہ، قیامت کس طرح آئے گی اس کا تذکرہ، کس طرح زمین تہس نہس ہو جائے گی اس کا تذکرہ، کس طرح سورج چکنا چور ہو جائے گا اس کا تذکرہ، چاند ٹوٹ کر بکھر جائے گا اس کا تذکرہ، ستارے جھڑ جائیں گے اس کا تذکرہ، سمندر سوکھ جائے گا اس کا تذکرہ، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کا تذکرہ۔ ہم قرآن والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے گھر میں آخرت کا تذکرہ کتنا کرتے ہیں۔ کاش اگر اپنے بچوں کے سامنے بچپنے میں آخرت کا تذکرہ کر دیے ہوتے تو کوئی اربوں خربوں پراپرٹی کا مالک ہماری نوجوان بیٹی کو اگر لالچ دیتا پراپرٹی کی کہ تم میری گود میں بیٹھ جاؤ، میں کروڑوں کی پراپرٹی تیرے حوالے کر دوں گا، تو وہ میری جوان بیٹی یہی کہتے ہوئے نظر آتی کہ تیری ساری پراپرٹی پہ میں پیشاب کر دوں گی، مگر ایمان کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ مگر یہ کمی ہے ماں باپ کے اندر، یہ کمی ہے ہمارے اندر، اور آج ہم شکایت کرتے ہیں۔ آج ایک نہیں درجنوں خبریں ایسی آتی ہیں، فلاں جگہ کی نوجوان بچی نے مشرک کے ساتھ شادی کر لیا، فلاں جگہ کی نوجوان لڑکیاں اتنی مرتدہ ہو گئی، اتنے اپنے مذہب سے مکر گئی، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب میں چلی گئی۔ یہ کیوں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کی تعلیم نہیں دیا، ہم نے آخرت کی سوچ اس کے اندر نہیں ڈالی، ہم نے آخرت کی فکر اس کے اندر نہیں ڈالا، اور یہی حال نوجوانوں کا ہے۔ کتنے نوجوان چوراہوں پہ بیٹھ کر، گلی کوچوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ موت کو بھول گیا، قبر کے حالات سے وہ واقف نہیں ہے، وہ حشر کے بارے میں نہیں جانتا ہے، قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا تو اس طرح اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرتا۔ اس لیے میرے پیارے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ملی ہے کہ اپنی زندگی کی خود اصلاح کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھنا جب قوم کو بار بار ڈرایا جاتا ہے اور جب وہ قوم اس قدر غافل ہو جاتی ہے کہ وہ ڈرتی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اس قوم کو مٹا دیتا ہے۔